نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ دعا بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی کہ وہ اپنے والدین کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان قرآنی آیات کا ترجمہ بھی بتائیں گے جو کہ والدین کے بارے میں قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ بتائیں گے جو انہوں نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعائیں مانگی جائیں گی، جس پر آمین کہنے پر اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کر دیں گے، اور اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے بھی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے بارے میں دعا سکھائی اور فرمایا کہ اپنے والدین کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ میں ہوں ایم احمد، ہم آپ کو اپنے الاسلام چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گزشتہ 30 سال سے ایمان و اعمال کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری اس محنت کا مقصد سارے عالم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امن پہنچانا ہے اور لوگوں کے مسائل ایمان و اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات سے حل کروانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے میں حصہ دار بنیں گے۔ اس چینل کی سبسکرپشن فری ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مرتبہ بندوں کو اپنے حق کے بعد والدین کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے بعد انسانوں پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر اپنے حق کے بعد والدین کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر والدین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کیا دعا خود اپنے بندوں کو سکھائی، اور وہ الفاظ خود بیان فرمائے کہ میرے بندو اپنے والدین کے بارے میں ان الفاظ سے دعا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں دعا بھی خود سکھا رہے ہیں، کیا عجیب بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ بتائیں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے بارے میں خود ارشاد فرمائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جو چاہے اس کی حفاظت کرے، جو چاہے اس کو ڈھا دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے 70 اولیاء کی دعا سے زیادہ قبولیت رکھتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب اولاد والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ایک مقبول نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی 70 مرتبہ دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا اور پوچھا کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ غیب سے آواز آئی کہ تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہ کیا جو ماں تیرے لیے ایک رات جاگی تھی۔ اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مال کو ماں باپ پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں آیت نمبر 151 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرما دیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس یعنی غربت کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ وہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی سورہ انعام آیت نمبر 151 میں والدین کے ساتھ احسان نہ کرنے کو حرام بتایا گیا، یعنی جو شخص والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا وہ حرام عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالی سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ یعنی قرآن کریم میں ماں باپ کی بخشش کے بارے میں دعا کرنا بتایا گیا۔ اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے سامنے اف تک کہنے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالی سورہ عنکبوت
آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ ہاں، اگر والدین یہ کوشش کریں کہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو اولاد کو والدین کا یہ حکم نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اسے والدین سے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور انہیں نرمی سے دعوت حق دینی چاہیے، یعنی اولاد کو نرمی سے اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینی چاہیے، اور اولاد کو والدین سے سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے، یعنی اس کی ماں نے اسے 2 سال تک دودھ پلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے تک کا ہے، یعنی ماں اولاد کے لیے 30 ماہ تک شدید تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ماں باپ میں سے کس کا خدمت حق مجھ پر زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا 3 حصے اور والد کا 1 حصہ۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ماں والد کی نسبت 3 گنا زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ پہلی تکلیف دوران حمل برداشت کرتی ہے، دوسری تکلیف اولاد کو جنم دیتے وقت ماں برداشت کرتی ہے، اور تیسری تکلیف دودھ پلاتے وقت ماں کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ جبکہ والد اولاد کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اسے روزی کما کر دیتا ہے۔ اس طرح والد کا 1 حصہ ہوا اور ماں کا خدمت حق 3 حصے ہوا۔ اب وہ احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ہبہ کر کے واپس نہیں لے سکتا، البتہ والدین اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کر کے واپس لے سکتے ہیں۔ ہبہ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی چیز مستقل طور پر دے دینا، یعنی اگر والدین اولاد کو کوئی چیز مستقل طور پر دے دیں تو اس کے بعد بھی وہ واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت والدین کے لیے رکھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اللہ تعالی کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے
لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن ان کی خدمت پھر بھی اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے والدین کی خدمت کا حکم دیا اور پھر خصوصیت سے بڑھاپے کی عمر میں والدین کی خدمت کی تاکید کی۔ یعنی بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا انشاءاللہ جنت میں جانے کا یقینی ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والے، نمبر 2 والدین کے نافرمان، اور نمبر 3 دیوس جو اپنے اہل و عیال میں زنا کو برقرار رکھنے والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے نافرمانوں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جس شخص نے اللہ کی پختہ قسم اٹھائی اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ داخل کر دیا تو روز قیامت تک اس کے دل میں ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے کو گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ سے مراد بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی خدمت میں مجاہدہ یعنی انتہائی کوشش کر۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاد میں شرکت سے بھی افضل عمل اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، بالخصوص اس وقت جب وہ بیمار ہوں یا انہیں خدمت کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں جہاد میں شرکت کرنے سے بھی بہتر والدین کی خدمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو جہاد میں جانے کے بجائے والدین کی خدمت کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پا لے پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بدعا فرمائی جو شخص اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو دوسرے کے والدین کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ شخص بدلے میں اس کے والدین کو گالیاں دے گا، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ شخص اپنے والدین کو خود گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور مستقل شراب نوش جنت میں نہیں جائے گا۔
اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی اثناء میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کے قبیلے سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایسی صورت ہے جس کے ذریعے میں ان کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرو، وہ جو صلہ رحمی کیا کرتے تھے اسے جاری رکھو، ان کے دوستوں کی تکریم کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ دعائیں قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ ان میں وہ دعائیں بھی شامل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل، ساری حاجات اور ساری ضرورتوں کے لیے مانگی ہیں۔ اگر آپ نے ان دعاؤں پر آمین کہا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان کی بھی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان کے بھی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو آپ ان کے رفع درجات کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں گے۔ اس دعا پر انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ جب دعا مانگی جائے تو آپ اپنے مسائل کو اپنے دل میں رکھ کر آمین کہتے رہیں۔ انشاءاللہ اس عمل پر اللہ جل شانہ آپ کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کریں گے اور ساری کی ساری حاجات کو پورا کر دیں گے۔ اب دعا مانگتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر جسے رونا نہ آئے وہ رونے کی شکل بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے رونے والوں میں شمار کر کے اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ انبیاء کی دعائیں قرآن کریم میں ذکر بھی کی گئی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے خوش قسمتی کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا مانگنا عین عبادت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ قیامت والے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا جس کی کچھ دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان دعاؤں کے بدلے میں جنت کے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت کے اتنے بڑے بڑے انعامات مجھے عطا فرماتے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں، انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل کریں گے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری حاجات پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ووزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب انصرني على القوم المفسدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم فقهني في الدين اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت
علمته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وذلاء الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نعمتك وجميع سخطك. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خوفك أخوف الأشياء إلي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا
ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني وإذ رأى حسنة دفنها وإذ رأى سيئة أذاعها اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا اللهم أعطني نورا ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أوها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني ورفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتزع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنظر لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن تبارك لي نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمم علينا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے اللہ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی انہیں قبول فرما اے اللہ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی انہیں قبول فرما اے اللہ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی انہیں قبول فرما
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔